السلام علیکم ناظرین. ایک شخص جو آج سے 4-5 ماہ پہلے یہ ملک چھوڑ کر دبئی چلا گیا، اس شخص کو دبئی سے لندن جانا پڑا اور پھر لندن سے شاید واپس دبئی اور پھر دبئی سے شاید کینیا جانا پڑا، لیکن وہ اپنے ملک واپس نہیں آیا. لیکن آخر کار ان کو اپنے ملک واپس آنا ہی پڑا. ان کو ایسے صورت میں ملک واپس آنا پڑا کہ آج وہ ہمارے لیڈر کہلوا رہے ہیں اپنے آپ کو، ہمارے ایک ہیرو کہلوا رہے ہیں اپنے آپ کو. ان کو اپنے ملک کینیا سے واپس آنا ہی پڑا. آج وہ ہمارے ہیرو ہیں اور ہم سب انتظار کر رہے ہیں آج کی رات کی اس فلائٹ کا کہ جب وہ دوحہ یعنی قطر سے اسلام آباد ایئرپورٹ لینڈ کرے گی اور ہم اپنے ہیرو کا استقبال کریں گے. ہر آنکھ منتظر ہے اس ہیرو کی، اس فلائٹ کی جو اسلام آباد ایئرپورٹ پر تقریباً رات کے 1:30 بجے لینڈ کرے گی. ہر آنکھ منتظر ہے، ہر آنکھ راستہ دیکھ رہی ہے اپنے ہیرو کا، اپنے لیڈر کا، اپنے صحافتی ہیرو کا، اپنے اس ملک کے ہیرو کا، اپنے سچائی کے ہیرو کا، اپنے اس ہیرو کا کہ جس میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت تھی. شاید زندگی میں تو کبھی ہمیں ان کی جو ویلیو تھی وہ سمجھ نہیں آ سکی، لیکن اب ہمیں ان کی ویلیو کی سمجھ آ گئی ہے. ہر پاکستانی اپنے ہیرو کا انتظار کر رہا ہے. آج وہ ہمارا ہیرو ہے. جی بالکل، آج وہ ہمارا ہیرو ہے، کیونکہ آج وہ سچائی کی وہ تھپڑ ہمارے منہ پہ نہیں مار سکتا جو وہ ہمیشہ سے مارتا آ رہا ہے ہماری عوام کے منہ پر اور ہمارے اداروں پر اور ہمارے ان اداروں پر جن کی طرف کبھی کسی کو ہمت نہ ہو سکی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی. وہ ہمیشہ سے چپتے ہوئے سوالات کرتا رہا اور ہمیشہ سے احتساب کی باتیں کرتا رہا. وہ ایک سچا انسان تھا، وہ ایک نڈر انسان تھا، وہ ایک بہادر انسان تھا. اس لیے ہمیں کبھی نڈر اور بہادر اور سچے انسان کی زندگی میں کبھی قدر نہیں ہو سکی. پھر بے شک وہ قائد اعظم ہو، بے شک وہ فاطمہ جناح ہو، بے شک وہ لیاقت علی خان ہو، بے شک وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، یا بے شک وہ ایدی صاحب ہو، یا پھر بے شک وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہو. تو یہ تو ایک صحافی تھے، تو ان کی ہمیں کیا قدر آنی تھی. ہم ان کو کیوں اجازت دیتے کہ ہمارے اداروں سے وہ سوالات پوچھے اور ان کی کرپشن ہمارے سامنے اویزاں کرے. ہم نے کبھی ان کو ہمارے جگانے پر تو ہمیں ان کو ہیرو نہیں مانا، لیکن آج ہم ان کو اپنا ہیرو تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ ان کو آج سودا کرنا پڑا. وہ بک چکے، وہ بک چکے ہماری طرح، وہ سودے باز ہو چکے ہماری طرح، وہ بے زبان ہو چکے ہماری طرح. تو اس لیے ہم نے ان کو اپنا لیڈر مانا آج. لیکن افسوس کہ وہ سودا بہت اچھا کر گیا، وہ اپنا خون کا سودا کر گیا. اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنے خون کا سودا کرنا پڑا، اپنی سچائی کو، اپنی بہادری کو، اپنے نڈر پن کو اس نے اپنے خون کے ساتھ سودا کر کے ہمیں بتایا کہ ہاں میں تمہارا لیڈر ہوں، ہاں میں تمہارا ہیرو ہوں. میں بات کر رہا ہوں ارشد شریف بھائی کی، ایک ایسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا، پاکستان کے ان اداروں کو بے نقاب کیا جس میں کرپشن، بدامنی انتہا پہ ہے اور انتہا پہ تھی. انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے نام کی پرواہ نہیں کی. اور جب ان کو ضرورت پڑی تو ان کو ملک بھی چھوڑنا پڑا اپنے مشن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے. لیکن افسوس کہ ہم نے ان کو ہیرو تب مانا جب وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. ان کی موت کا واقعہ ایک انتہائی المناک اور ایک اندوہناک واقعہ ہے. اس واقعے کے بارے میں میرا خیال ہے تمام پاکستان جانتا ہے، اور شاید ہر انسان کو افسوس اور دکھ بھی ہے. لیکن ان کے واقعے سے مجھے عاطف اسلم کی ایک بات یاد آتی ہے ہمیشہ. جب بھی کوئی ایسا شخص
اس دنیا فانی سے جاتا ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی، لیکن پاکستانیوں نے اس کی قدر نہیں کی. تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے عاطف اسلم صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اپنے آپ کو لیجنڈ کہلوانے کے لیے آپ کو اپنے جان کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور یہ واقعہ ہمیشہ سچ نظر آتا ہے مجھے، اور یہ بات ہمیشہ مجھے سچ نظر آتی ہے ان کی، کہ قائد اعظم سے لے کے ڈاکٹر عبدالقدیر تک، عبدالستار ایدھی تک، سب نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو تب جا کے ہم نے ان کو لیجنڈ مانا. سیم اسی طرح ارشد شریف صاحب کو بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اور آج ہم اس لیے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہیرو قرار دے رہے ہیں. ہم سب لوگ تب کہاں تھے جب وہ اس ملک سے نہ چاہتے ہوئے بھی چور راستے سے، یعنی پشاور ایئرپورٹ سے ان کو جانا پڑا. وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے بھی نہیں جا سکے، کیونکہ جو ڈر ان کو لاحق تھا، یا جو دھمکیاں یا جو بھی مسئلہ ان کے ساتھ درپیش آیا تھا، انہوں نے ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ ایک آلٹرنیٹ روٹ اختیار کرتے، ایک ایسی جگہ اختیار کرتے جہاں پہ وہ کھلم کھلا اپنے مشن کو جاری رکھ سکتے. اس لیے ان کو دبئی جانا پڑا. لیکن جو باتیں دبئی کے بارے میں بھی سننے میں آ رہی ہیں، تو اگر وہ واقعی میں حق اور سچ ہے، تو پھر یہ بہت سارے سوالات ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارے ملک کے عام عوام کے لیے بہت سارے سوالات چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اس واقعے سے متعلق جو دبئی کے بارے میں ان کے رہائش پر، یعنی جب وہ دبئی میں رہتے تھے، جو باتیں کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان سے متعلق، اگر وہ سچ ہے تو یہ بہت سارے سوالات ذہن میں جنم لیتے ہیں اس بارے میں. بہرحال اس واقعے کے بارے میں تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ تو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں. یہ تو اس انسان سے منسلک ہے جو انسان بستر مرگ پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. یعنی ان کے ساتھ جو ڈرائیور تھے خرم بھائی، جو ان کے کزن بتائے جاتے ہیں کہ ان کے کزن ہیں، یہ تو ان سے منسلک ہے. اللہ ان کو جلد شفا دے اور صحت دے. میری دعا ہے کہ اللہ ان کو جلد شفا اور صحت دے تاکہ وہ ہمیں اصل حقائق سے آگاہ کر سکے. ورنہ جو پولیس رپورٹ پیش کی گئی ہے کینیا پولیس کی طرف سے، وہ تو ایک انتہائی بونڈی اور انتہائی غلط رپورٹ ہے، جو ایک عام انسان بھی اس کو غلط کنسیڈر یا غلط پیش کر سکتا ہے. اس پہ بہت سارے پاکستانی اینکرز نے سوالات اٹھائے، پاکستانی شاید حکومت نے بھی سوالات اٹھائے ہوں گے، اور ایون دو کینیا کے اپنے اینکرز نے اس پہ اسی دن سوالات اٹھائے تھے جس دن یہ رپورٹ یعنی کل انہوں نے سوالات اٹھا لیے تھے کہ یہ پولیس غلط بات کر رہی ہے. کہ اگر ایک گاڑی نے پولیس ناکہ کراس کیا ہے تو بجائے ٹائر برسٹ کرنے کے آپ ڈائریکٹ گاڑی پہ فائر کیسے کر سکتے؟ ایک بات. سوال نمبر 2 یہ کہ اگر آپ نے گاڑی پہ ڈائریکٹ فائر کرنا ہے تو آپ ڈرائیور کو ہٹ کرتے تاکہ گاڑی رک جاتی، آپ نے پیسنجر کو ہٹ کیوں کیا؟ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ آپ نے گاڑی کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ چوتھی بات یہ کہ جو بیانیہ آپ پیش کر رہے ہیں کہ جی اس میں کسی بچے کا شک و شبہ تھا کہ یہ بچہ اغوا ہے یا وہ گاڑی ہے، تو کیا آپ کو نمبر پلیٹ پڑھنے نہیں آتی؟ نمبر ڈفرنس سے آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ وہی گاڑی ہے کہ نہیں؟ کیا ایکسیڈنٹلی اس گاڑی کا رنگ بھی وہی تھا جو ارشد شریف صاحب کی گاڑی کا رنگ تھا؟ اور پھر سب سے اہم سوال کہ اگر اس گاڑی میں بچہ ہوتا تو کیا پولیس بچے پر بھی فائرنگ کرتی؟ تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں تو بچہ بھی مارا جاتا. یہ ساری وہ سوالات ہیں جو ہر ایک عام انسان کے ذہن میں آتے ہیں. یار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کینیا کی پولیس نے اتنی غیر ذمہ دار رپورٹ کیسے اتنی جلدی پیش کی. اور میری جو ہائی کمیشن آف پاکستان جو کینیا میں موجود ہے، جو سفارتکار موجود ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی سیکیورٹی، خرم جو ان کے کزن ہے ارشد شریف بھائی کے، ان کو سیکیورٹی دے تاکہ کینیا کی پولیس ان کو بھی کچھ نہ کر سکے، خدا نہ خواستہ ان کو بھی وہ نقصان نہ پہنچا دیں. اس لیے ان کی سیکیورٹی ضروری ہے کہ وہ آئی وٹنس ہیں اس تمام کیس کے، اور وہی اصل حقائق سے پورے پاکستان اور پوری دنیا کو آگاہ کر سکتے. یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا کیس ہے. ورنہ اس میں بہت سے سارے سوالات، بہت سارے جو غلط مفروضے سامنے آ رہے ہیں، وہ پھر حق کی طرف، اپنی منزل کی طرف پھر گامزن ہو جائیں گے، اور وہ پھر حق اور سچ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے میری پاکستان ہائی کمیشن کینیا میں جو سفارتکار موجود ہیں ان سے گزارش ہے
کہ وہ خرم صاحب کو بھی بھرپور سیکیورٹی دے، کیونکہ وہ اکیلے واحد آئی وٹنس ہیں اس کیس کے جو تمام پاکستان کو، 22 کروڑ عوام کو، حکومت کو اصل حقیقت سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور اس واقعے کی اصل حقیقت وہ بیان کر سکتے ہیں۔ کینیا کی پولیس نے جو جھوٹی رپورٹ پیش کی ہے، وہ اس شخص کو بھی اپنے رپورٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے تمام پاکستان کی یہ اپیل ہے، تمام پاکستان کو یہ ٹرینڈ بنانا چاہیے کہ سیکیورٹی فار خرم، جو بھی ان کا پورا نام ہے، سیکیورٹی فار خرم کے نام سے ٹرینڈ بنانا چاہیے، تاکہ ہماری حکومت کی اپنے سفارتکار کو جو ہے وہ فورس کر سکے کہ وہ وہاں پہ اپنی سیکیورٹی یا وہاں پہ اپنی موجودگی کو یقینی بنائے 24 گھنٹے، جب تک خرم صاحب مکمل صحت یاب نہیں ہوتے اور اس کیس کی انویسٹیگیشن میں پاکستان کو اصل حقائق سے آگاہ نہیں کرتے۔ آخر میں اس ماں کو سلام جس نے ارشد شریف صاحب کی طرح کا بیٹا جنا، ایک نڈر سچا انسان جو ہمیشہ سے کرپشن کے خلاف رہا، سچائی کے ساتھ کھڑا رہا۔ میرا سلوٹ ہے اس ماں کو اور اس انسان کو کہ جس نے اپنی زندگی تو گوائی، اپنی زندگی کا تو سودا کیا، لیکن کبھی بکا نہیں اور کبھی جھکا نہیں۔ اجازت دیجیے گا اپنے ہوسٹ ایم کے کو۔ اللہ حافظ۔